السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ دبئی میں پیٹرول پر چلنے والی ٹیکسیاں چند سالوں کی مہمان بن گئیں، حکومت نے اہم فیصلہ کر لیا۔ دبئی میں ایک مقام پر خوفناک آگ بھڑک اٹھی، آگ پر قابو پانے کی کوشش جاری۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ جب دوسرے ممالک اپنی قومی زبان استعمال کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ وزیر اعظم نے اردو زبان کے حوالے سے اہم اعلان کر دیا۔ دبئی کے 3 علاقوں میں نئی سڑکیں تعمیر کرنے کا اعلان ہو گیا۔ امارات میں مقیم پاکستانی پھر بازی لے گئے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے سب سے زیادہ زر مبادلہ پاکستان بھیجنے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 6 جون بروز اتوار کرونا وائرس کے 1874 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 5,83,071 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,842 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 5,62,576 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ آج کرونا وائرس سے مملکت میں 3 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,699 ہو گئی ہے۔ دبئی میں ایک مقام پر خوفناک آگ بھڑک اٹھی، آگ پر قابو پانے کی کوشش جاری۔ تفصیلات کے مطابق اب سے تھوڑی دیر پہلے دبئی کے القوز انڈسٹریل ایریا میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے۔ سول ڈیفنس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ آگ ایک گودام میں رکھے آتش گیر مادے میں بھڑکی ہے، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ دبئی سول ڈیفنس کے مطابق آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں جائے وقوع پر پہنچ گئی ہیں اور متعلقہ آپریشن جاری ہے۔ اس آتش زدگی کی ویڈیو اور فوٹوز سوشل میڈیا پر سامنے آ گئے ہیں، جن سے آگ کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس وقت فائر بریگیڈ کے 3 اسٹیشنز کا عملہ اور گاڑیاں اس بڑی آگ کو بجھانے میں مصروف ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ جلد آگ پر قابو پا لیا جائے گا، تاہم آتش گیر مادہ ہونے کی وجہ سے اس پر جلدی قابو پانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ دبئی میں پیٹرول پر چلنے والی ٹیکسیاں چند سالوں کی مہمان بن گئیں، حکومت نے اہم فیصلہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں پیٹرول سے چلنے والی ٹیکسیاں چند سالوں کی مہمان رہ گئی ہیں۔ دبئی روڈ اتھارٹی کی جانب سے اہم فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس کے تحت آئندہ چند سالوں میں پیٹرول پر چلنے والی تمام ٹیکسیاں الیکٹرک یا ہائبرڈ ٹیکسیوں سے تبدیل کر دی جائیں گی۔ دبئی شہر کو عالمی سطح پر جانا جاتا ہے اور اگر اسے سیاحوں کی جنت کہا جائے تو بھی غلط نہ ہوگا۔ دبئی کی ٹرانسپورٹ کو دنیا کی محفوظ ترین سروس مانا جاتا ہے، جہاں ایک اکیلی عورت بھی تنہا سفر میں خود کو محفوظ تصور کرتی ہے۔ کرونا وبا نے امارات کی 40 سال پرانی اسٹیشنری شاپ بھی بند کرا دی۔ تفصیلات کے مطابق ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں شارجہ کی ایک 41 سالہ پرانی اسٹیشنری کی مشہور دکان بھی بند ہو گئی ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق غریر کے علاقے میں رولا بس ٹرمینل کے سامنے کالپکا اسٹیشنری ہوا کرتی تھی، جو اس کے 67 سالہ مالک ایتھنن اشوکن نے کاروباری مندی کی وجہ سے بند کرا دی ہے۔ اس طرح 41 سالہ پرانی کتاب بینی اور اخبار بینی کی روایت سے جڑی یہ اسٹیشنری شاپ اپنے ساتھ بہت سی یادیں بھی لے گئی ہے۔
اشوکن اسی اسٹیشنری شاپ والی بلڈنگ کے ایک فلیٹ میں اپنی بیوی اور 2 بچوں سمیت 25 سال سے مقیم ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ 41 سالوں کے دوران خلیج ٹائمز سمیت دنیا بھر کے ہزاروں اخبارات اور میگزین فروخت کر چکا تھا، تاہم ڈیجیٹل دور میں کتاب اور اخبار پڑھنے کا رجحان کم ہوتا چلا گیا اور پھر کورونا کی وبا نے اس کے کاروبار کی رہی سہی بربادی بھی مکمل کر دی۔ جب دوسرے ممالک اپنی قومی زبان استعمال کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ وزیر اعظم نے اردو زبان کے حوالے سے اہم اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے اہم فیصلہ کرتے ہوئے آج کے بعد تمام پروگرامز اردو زبان میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے مراسلات جاری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اب پاکستان میں تمام سرکاری تقاریب اردو زبان میں منعقد کی جائیں گی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایسے تمام پروگرامز جن میں عمران خان شرکت کریں گے انہیں اردو زبان میں منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ اس حوالے سے وزراء اور سرکاری افسران کو بھی ہدایات جاری کی جائیں گی کہ وہ اپنی تقاریر اور بیانات کو قومی زبان میں قوم تک پہنچائیں، کیونکہ اگر دیگر ممالک اپنی قومی زبان میں بات کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ انگریزی سمجھنے اور بولنے والے بہت کم افراد ہیں، اس لیے عام عوام کی توہین مناسب نہیں۔ دبئی کے 3 علاقوں میں نئی سڑکیں تعمیر کرنے کا اعلان ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA کی جانب سے دبئی کے 3 علاقوں القوس 2، ناد الشیبہ 2 اور البرشہ ساؤتھ 3 میں نئی سڑکیں تعمیر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان تینوں علاقوں میں تعمیر کی جانے والی نئی سڑکوں کی کل لمبائی 34.4 کلومیٹر ہوگی اور 2022 کے آخری 6 ماہ کے دوران مکمل ہو جائیں گی۔ یہ بات RTA کے چیئرمین مطار محمد الطاہر نے بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے میں نئی سڑکوں کی تعمیر، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب، بارش کے پانی کے نکاس کا سسٹم بھی شامل ہے۔ ان نئے روڈز کی تعمیر سے اس علاقے کی آبادی کو بہت سہولت ملے گی اور ان کا معیار زندگی بلند ہوگا اور سفر میں سہولت پیدا ہوگی۔ امارات میں مقیم پاکستانی پھر بازی لے گئے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے سب سے زیادہ زر مبادلہ پاکستان بھیجنے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے ملک میں زر مبادلہ بھیجنے والے سب سے بڑے اوورسیز بن گئے۔ انہوں نے اب تک $433 ملین پاکستان بھیجے ہیں، جو کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی مجموعی رقم 1.3 بلین کا تیسرا حصہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات RTA کے اکاؤنٹ کھلوانے میں دوسرے نمبر پر آتا ہے، جہاں مجموعی اکاؤنٹ کے 20% امارات میں مقیم یا ملازمت کر رہے پاکستانیوں نے کھلوائے ہیں۔ RTA کو شروع میں پاکستان میں 8 نجی بینکوں کے تعاون سے شروع کیا گیا تھا، جسے اب بڑھا کر 12 بینکوں کا اعتماد حاصل ہو چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈپٹی گورنر ڈاکٹر مرتضیٰ سید کا کہنا ہے کہ امارات میں مقیم پاکستانیوں نے اہم کارکردگی دکھائی ہے۔ ہمیں ابھی تک بہت اچھا رسپانس ملا ہے، لیکن ہم ابھی بھی مزید ترقی پائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔